بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر آئے اور انہوں نے دعا کی اور اللہ نے بارش برسائی. تو کسی کا ذات کا وسیلہ دینا، وہ اللہ کے نبی ہو یا باقی اولیاء اللہ ہو، قرآن سے بھی ثابت نہیں اور حدیث کریم سے بھی ثابت نہیں. قرآنی آیات کو مخصوص کر کے کوئی ورد کرنا، مثلا شادی کے لیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، دیکھیے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اعمال کی. آپ کسی ایک آیت کو کسی خاص مرد کے لیے مخصوص کر لیں کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پورا کا پورا شفا ہے. آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جادو کا کیا حکم اگر حرام ہے تو شریعت نے اس کے متبادل کیا دیا ہے، اس کے متبادل قرآن ہے. کسی پر بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی جنات ہے، کوئی سایہ ہے، کچھ بھی ہے تو قرآن کی آیات پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، یہ شفا ہے اور اللہ اس سے شفا دے گا. جادو حرام ہے، جادو کرنے والا واجب القتل ہے اسلامی شریعت میں. اگر کسی کے گھر تعزیت کرنے کے لیے جائیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا پھر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کریں. نبی کریم کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کسی کے گھر جاتے تو وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وعنده لكل شيء اجل. یہ دعائیں پڑھتے کہ بھئی یہ چلا گیا، یہ بھی اللہ کا تھا، ہم باقی ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں. اصبر واحتسب، صبر کر، اللہ سے اجر پا. یہ جو میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، ابھی آ کر کلام بخشو، اللہم صل علی، ابھی نیچے کیا دوسرا کلام بخشو، کلام بخشو، ابھی نیچے کیا تیسرا کلام بخشو. کلام نہ ہوئی مصیبت ہوگی، جو آتا ہے 2 منٹ میں آپ اٹھا دے گا. یہ کسی حدیث سے ثابت، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ. آپ کسی کے گھر جائیں، وہاں پر اس کو افسوس کے کلمات کہیں، جو فوت ہو گیا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، یہ درست ہے. لیکن یہ ہاتھ اٹھا کر یہ عمل، یہ سنت سے ثابت نہیں، بدعت ہے. اگر ایک چیز مثلا ایک جواب نقد 100 ریال یا ادھار 150 ریال کا ہے، ایک چیز نقد 100 کی اور ادھار، اس میں اختلاف ہے قسط والے مسئلے پہ، ادھار نقد کی قیمتوں پہ، لیکن راجح قول یہی ہے کہ کوئی حرج نہیں. ایک چیز نقد اور ہے اور ادھار قسطوں میں ایک الگ ہے، اتفاق دونوں کا ہو جائے گی، بہام باقی نہ رہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بشرطی کہ اس میں یہ شک ہو کہ قسط شارٹ ہونے کی صورت میں پلنٹی نہیں لگے گی. قسط شارٹ ہونے کی صورت میں آپ نے 10 ریال مہینہ قسط دینی ہے، 1 مہینے نہیں دے سکے، 12 ریال مانگے، وہ آفس ورک کے نام پر مانگے یا وہ کسی اور نام پہ مانگے، جو آپ کا ڈن ہو گیا وہ دینا. 3 قسطیں نہیں دی، گاڑی چھین لے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پہ پلنٹی لیں. کہ اللہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، ہمارے قرآن دین میں مستوی کا لفظ صحیح نہیں. اور رحمان علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے، مستوی ہے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. اگر کسی درگاہ و دربار پر دعوت توحید کی نیت سے جایا جائے تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ بالکل، بشرطی کہ آپ توحید کے نام پر جا کر وہاں خود شرک کرنے نہ لگ جائیں. ٹھیک ہے، آپ توحید کی دعوت، اتنی آپ میں طاقت ہے، استطاعت ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کی طرف بلا سکے تو یہی تو نبوی کام ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح آپ جائیں مولڑے شریف کے دربار پہ اور وہاں اس عرس پہ کھڑے ہو کر آپ بھی وہی کچھ کریں جو وہ کر رہے ہیں. اور بریلوی گدی نشین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل سے ذکر میں، فکر میں، حمد میں، نعت میں، رقص میں، قوالی میں، وجد میں، سماع میں، ہر کیفیت میں، جیسے کہ بریلوی حاضر ہیں ویسے طارق جمیل صاحب کے 25 ساتھی بھی حاضر ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہی یہ کر رہے ہیں. اور طارق جمیل صاحب کہیں کہ ہم یہاں پر اللہ کے ذکر کی مجلس کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ وہاں پر جا کر شرک کو روک سکیں تو جانا درست ہے، جانا درست ہے، یہ دعوت ہے. اور اگر آپ وہاں پر کھڑے ہو کے اس شرک کی حمایت کریں، یا ایوہ النبی کا ترجمہ کیا طارق جمیل صاحب نے، اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور مجمع سارا قبر پرستوں کو آپ نیچے سے نعرہ رسالت، اگر آپ وہاں جا کر انہی کے ہم نوالا پیالہ ہو جائیں تو یہ غلط ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ نے گناہ اپنے ذمہ لیا. اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سگریٹ حرام نہیں کیونکہ اس سے نشہ نہیں آتا. اگر یہ حرام ہے تو کس طرح؟ قرآن حکیم کی آیت ہم نے آپ کو سنائی، پاکیزہ چیز حلال ہے اور خبیث چیز حرام ہے. دودھ پاکیزہ ہے یا نہیں؟ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ ایکسپائر ہو جائے گا. سگریٹ کی ڈبی پہ ایکسپائری ڈیٹ ہے؟ جی نہیں ہے. کیوں؟ جس دن بڑی ادوں بھی ایکسپائر، جب بنی تب سے ہی ایکسپائر ہوئی، اس لیے اس پہ ایکسپائر کی ڈیٹ نہیں ہوتی. فرقے کی تعریف کیجئے، فرقہ وہ جو اصل سے ہٹ جائے، فرقہ وہ جو اصل سے ہٹ جائے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے 4 بیٹے ہیں، ایک نے شادی کی بیوی لے کے الگ ہو گیا، یہ فرقہ ہے، باپ اصل ہے نا، باپ کا گھر اصل ہے. دوسرے نے شادی کی بیوی لے کے الگ ہو گیا، یہ بھی باپ سے ہٹ گیا، باپ اصل ہے. تیسرے نے لی، وہ بھی الگ ہو گیا، یہ باپ سے ہٹ گیا. اور جو چوتھا باپ کے ساتھ رہے وہ اصل ہے. ٹھیک ہے، یہ نہر اصل ہے، اس میں سے راج باہر نکالتے جاؤ، چھوٹی چھوٹی کھالیاں نکالتے جاؤ. فرقہ اصل کتاب اللہ اور سنت
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जनाब मोहम्मद करीम सल्लम के साथ हैं। अब कोई किसी को लेके अलग हो गया, कोई किसी को लेके अलग हो गया, कोई 12 को लेके अलग हो गया, कोई पीरों फकीरों को लेकर अलग हो गया। अजीब अल्लाह शेख शेखु शैतान, जैसा कोई शेख नहीं बोलता शेख तो शैतान है ना। ठीक कहा आपने, जिसका कोई शेख नहीं, जिसका कोई मुर्शिद नहीं, उसका मुर्शिद शैतान है। हमारे मुर्शिद वो जो बिलाल के मुर्शिद थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सानू रसूली शाह दी लोड़। हमाम में नहाने के साथ नमाज हो सकती है जी। अगर आपने हमाम में गुस्ल किया, फर्जी गुस्ल किया और उसमें आपकी शर्मगाहों को हाथ नहीं लगी तो कोई हर्ज नहीं, वो आपकी वजू बरकरार है, आप उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। क्या हर मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरूद पढ़ना है? हाँ जी ठीक, नबी का नाम आए, किसी ने नबी के नाम पे अपना नाम रखा है तो उसका नाम लेने पर नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा तो वहाँ पर पढ़ा जाएगा। दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक कितनी लंबी होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाफ़ुल्लाह, अपनी दाढ़ियों को माफ कर दो। कहा या नहीं कहा? एक रिवायत में वफ़िरुल लुहा, वफ़िरु ऐ कसीरु, अपनी दाढ़ियों को ज्यादा करो। माफ करने पर आते हैं, मसला समझ आ जाएगा। एक बंदे से गलती होगी, आपके पास है कि जी गलती होगी मुझे माफ कर दो, और आपने जोर से थप्पड़ उसके मुंह मारा, जा माफ किया, चबड़ा बदल तो ले रहा है, माफ नहीं करता। माफ तो नहीं आपने, माफी तो नहीं, माफी तो ये थी मैंने कहा था जी गलती होगी माफ कर दो, आपने कहा जो तुझे माफ किया ये माफी। अब चंड मार के कहता है मैंने माफ किया, ये माफी। अच्छा, रमजान शरीफ में आखिरी ताकरातों में आप दुआ मांगते हो ना, क्या मांगते हो? अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी, अल्लाह तू माफी का पसंद करता है, मुझे माफ कर दे, माफ करने वाला है। इस दुआ का क्या मतलब होता है? अल्लाह मेरी उम्र है 40-35 साल, मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मेरी उम्र मिसाल 35 साल है, ऐ अल्लाह 35 साल में से तू जो है ना 20 साल के गुनाह माफ कर दे, 15 साल के बाकी काउंट में रहने दे। यही मतलब है, या ये मतलब है अल्लाह ऐसा माफ कर के यहाँ से बिल्कुल साफ होके बाहर निकलूं, कोई गुनाह ना रहे। नबी फरमा रहे हैं वाफ़ुल्लाह, दाढ़ियों को माफ कर दो। माफ करने का ये मतलब नहीं है ले आई ना छुरी जरा कैंची, वो यहाँ से बास मुठ यहाँ से करते हैं, बास शादी करना जो है यहाँ से मुठ कर देते हैं, कोई शायद बचे ही ना, कोई यहाँ से कर रहा है, कोई दाल छील रहा है, कोई नीचे से खत बना रहा है, कोई लिफाफा बना रहा है, ये सब ड्रामे हैं। दाढ़ी को माफ कर दो, इसके हाल पे छोड़ दो। वो कहते बोले साहब तुसी तो ब्याह कर लिया, असी ते हजी करना है। ये दाढ़ी शादी में रुकावट, दाढ़ी शादी में रुकावट। और याद कर लो, जो लड़की नबी की सुन्नत को पसंद नहीं करती वो तेरे घर को बर्बाद करेगी आबाद। उसे को अपनी माँ के घर है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है जो इसके साथ मुझे कबूल करे। ठीक है, दाढ़ी को माफ करो, ये नबी की सुन्नत है। इंडिया पाकिस्तान से आते हो ना शादीशुदा लोग, बेगम एक अंगूठी पहनाती है, क्या कहती है? जब इसको देखोगे ना तो मेरी याद आया करेगी, ये निशानी है। ठीक है या नहीं? मेरी उंगली में इसलिए अंगूठी नहीं है कि मेरी दोनों बेग में साथ है, मैं छोड़ के नहीं आया इसलिए अंगूठी नहीं पहनाई उन्होंने। आप सोचते हो मौलवी साहब की अंगूठी कहाँ है? अब ये अंगूठी पहन के जो आप आ गए हो तो कोई आपसे 50 रियाल की दे दे, सच्ची इस्लामी ऑडियो वीडियो कैसेटों के लिए या इस्लामी किसी भी मालूमात के लिए अपने करीबी मकतब जालियात में तशरीफ़ लाएं या फ़ोन पर राबता करें। हम हमेशा आपकी खिदमत के लिए